دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بھی علاقے کا بادشاہ اپنی رعایا سے اپنے بارے میں اگر کوئی بات جاننا چاہتا تو عمومی طور پہ اپنے کسی ایک وزیر کو یا پھر اپنے کسی سپہ سالار کو اپنے ساتھ لے کر اس پورے علاقے کی گشت کرتا اور اپنا بھیس بدل کر مختلف لوگوں سے اپنے متعلق ان کی آراء پوچھتا اور پھر جو بھی لوگ بتاتے اس کے عین مطابق اپنی سلطنت میں تبدیلیاں واقع کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کی ایک مثال دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ بھارت میں ایک فلم بنی ہے جس کا نام ہے امراؤ جان ادا، آپ وہ فلم دیکھیں، یا پھر رتک روشن کی مغل امپائر پر بھی اس طرح کی ایک فلم ہے جس میں علاقے کے اندر لگان اور علاقے میں لوگوں پر جو تاوان لگایا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست قسم کا کلپ ہے جو کہ آپ لوگ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آج جس واقعے کی طرف ہم اشارہ کرنے والے ہیں یہ بہت ہی سبق آموز ہے اور اس واقعے کو جان کر یقینی طور پہ آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو ایک بادشاہ عوام کی خبرگیری کے لیے اپنا بھیس بدل کر نکلتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا اور شہر سے گزرتے ہوئے ایک سائٹ پر ایک آدمی کو زمین پر پڑا دیکھا۔ بادشاہ اس کے پاس پہنچا اور اس کو ہلا کر اٹھانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھا کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ بادشاہ کو اس بات پر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ راستے پر آدمی مرا پڑا ہے اور کوئی بھی اس کو اٹھانے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے لوگوں کو مدد کے لیے آواز دی لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کی آواز پر پاس نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا تو اس لیے نہ تو کوئی اس کی آواز کو پہچانتا تھا اور نہ بادشاہ کو، لہٰذا کوئی بھی شخص اس کی بات کو توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کی بات کو کسی نے بھی امپورٹنس نہ دی۔ اب پیارے دوستو ہوا یہ کہ بادشاہ نے اپنا چونکہ بھیس بدلا ہوا تھا اس لیے اس نے ایک بندے کو روکا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو بادشاہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص یہاں پر مرا پڑا ہے، کوئی بھی بندہ نہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اس کی خبرگیری کر رہا ہے، نہ کوئی اس کے متعلق پوچھ رہا ہے، نہ کوئی شخص اس سے بات کرنا پسند کرتا تھا جب یہ زندہ تھا، مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے، اسی لیے نہ تو کوئی اسے اٹھا رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس شخص کو جو ہے وہ اس جگہ سے سائڈ پہ کر کے دفنا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ یہ کہا اور اس شخص کی نعش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی نعش دیکھی تو رونے لگی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر وہیں موجود تھے۔ اب انہوں نے جب عورت کا رونا سنا تو عورت کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاوند اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ اور اس کا وزیر جب یہ بات سن رہے تھے تو بڑے حیران تھے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ عورت لگاتار یہ کہتی جائے کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاوند اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ اس بات پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور تو اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، اس کو چومنے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ لوگ اس کے پاس کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، نہ اس کی بات سننا پسند کرتے تھے اس کی زندگی کے اندر۔ مجھے تو یہ پتا چلا، جس سے میں نے پوچھا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ برا انسان تھا، گھٹیا آدمی تھا، برائیاں کرتا تھا۔ اب بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں پوچھی تو اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی، در حقیقت یہی بات ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں غسل نہیں دیں گے، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دفنائیں گے۔ وہ مسکراتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھائیں گے۔ جب میں اس کی یہ باتیں سنتی تو مجھے اس کی باتوں پر تعجب ہوتا لیکن میں خاموش رہتی۔ اب جب وہ یہ باتیں کہتا تو میں اس کی باتوں کے اوپر کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ پیارے دوستو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کبھی کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ بظاہر کچھ دیکھ کر، محض دوسروں سے کچھ سن کر ہم بہت اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ خدا را کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔
کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اچھے خاصے لوگوں پر ایسے ایسے الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا الزام کسی شخص پر لگا رہے ہیں اور اس کا اس کی زندگی پر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ پیارے دوستو، زندگی میں ہم بہت سے ایسے اقدامات کرتے ہیں، بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جن کو ہمیں دیکھ کر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے ہٹ کر بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کئی دفعہ لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو پیارے احباب، گزارش صرف یہی ہے کہ آپ جب بھی کبھی کسی کو کسی کے بارے میں آراء قائم کرتا دیکھیں، خود کسی کے بارے میں آراء قائم کر رہے ہوں، تو ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کر سوچا کریں کہ کیا واقعتاً آپ اس طرح سوچنا چاہتے بھی ہیں، اس طرح کرنا چاہتے بھی ہیں، یا صرف آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ ساری جو ٹیٹو پارٹیاں فنکاریاں وہ کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ زندگی میں بہت اہم، مثال کے طور پہ ایک واقعہ بھی پچھلے دنوں کا ہے، ایک دوست سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ایک محلہ تھا جس کے اندر ایک خاتون وہ رہا کرتی تھی۔ اس خاتون کے گھر پر ایک شخص تھا جو اندر بیمار پڑا تھا، اور اس خاتون کے گھر پہ اکثر اوقات بریف کیس لے کر کچھ لوگ آتے اور وہاں سے جاتے، اور جب وہ عورت باہر نکلتی تو بڑا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی، تو جو بھی اسے دیکھتا تھا یہی سمجھتا تھا فاشا عورت ہے، اور اس کے گھر پہ بھی جو ہے وہ لوگ آتے رہتے ہیں، یہ خود بھی بڑی تیار شیار ہو کے باہر جاتی ہے، بندہ اس کا جو ہے وہ اندر بیمار پڑا ہے، یعنی اس طرح کی مختلف باتیں جو ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں کرتے رہتے تھے۔ لیکن دوستو، وقت جب گزرا تو الٹیمیٹلی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں، ساری کہانیاں بکواس تھیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ اس عورت کا جو خاوند ہے وہ کافی عرصے سے مفلوج تھا، فالج کا مریض تھا، اور خود اس عورت کا پرابلم یہ تھا کہ اس عورت کے جسم سے خاص قسم کی بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے جب بھی وہ باہر نکلتی تو اچھے خاصے پرفیومز اپنے اوپر چھڑک کر نکلتی، اور اپنے کپڑے ایسے بنا کر رکھتی، کیونکہ اس نے جب بھی جانا ہوتا تھا باہر تو کسی پیشی پر جانا ہوتا تھا، اور جو اس کے گھر پہ لوگ آتے تھے وہ وکلا ہوتے تھے، جو کہ اس کے خاوند کے اور اس کے وکلا تھے۔ یہ پرانے زمانے میں کوئی بڑی عورت تھی، اور پھر وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ بیچاری کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، خاوند بھی جو ہے وہ چارپائی پہ آ گیا، اور ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والا جو ہے وہ اس عورت کو فاشا عورت سمجھتا تھا، باہر سے آنے والوں کو اس کا کلائنٹ سمجھتا تھا، اور کوئی بھی بندہ اسے لیئر دینے کے یا پھر اسے کسی تھوڑی بہت بھی جو ہے وہ ریلیکسیشن دینے کے حق میں ہی نہیں۔ تو لوگوں کا کیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی کہانیاں سنائیں گے، ہر بندہ آپ کو ایک نئی سٹوری سناتا ہے، لیکن دوستو اچھے لوگ وہی ہیں جو کسی کو جج نہیں کرتے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جج کرے؟ اگر آپ آج کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر سب لوگوں سے کہیں کہ بھئی پہلا پتھر وہ اٹھائے یا وہ مارے جو کہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے کہ اس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی، آج تک اس نے کوئی جو ہے وہ گستاخی نہیں کی، یا کوئی پرابلم اس کی زندگی میں نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کو کسی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق، کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا۔ یقینی طور پہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیوز ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔